الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو جنتی کہہ دیا، فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے، تو پھر کسی اور کو اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی جرت نہیں پڑنی چاہیے، کسی کو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ پاک نے جنتی کہہ دیا، جس کو اللہ پاک جنت دے دیں، اگر مجھے اللہ پاک جنت دے دیں تو کسی کو کوئی اعتراض ہوگا؟ اگر آپ کو اللہ پاک جنت دے دیں تو کسی کو کوئی اعتراض ہوگا؟ تو جب اللہ پاک نے انہیں جنتی کہہ دیا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور جو میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں جب کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی غیر مسلم لوگ بات کرتے تو اللہ رب العزت کو اتنی محبت تھی کہ اپنے محبوب کے صحابہ کا دفاع اللہ رب العزت خود فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں خالق کائنات پہلا پارہ سورہ بقرہ میں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں سے کہو نا تم بھی اسی طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے. یعنی جس طرح صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے اسی طرح تم بھی ایمان لے کے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. جب یہ بات کی جو مشرک لوگ تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح ان بیوقوفوں کی طرح. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں جب اس طرح کی بات کی نا ان بیوقوفوں کی طرح، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء. اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ یہ خود بے وقوف ہیں جو میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ پاگل ہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کتنی محبت تھی. نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے سامنے واعظ کیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. جو بڑے بڑے مشرک تھے، بڑے بڑے کافر تھے، سردار تھے مکے کے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان غریبوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں گے. یعنی صحابہ اکرام کو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ہم ان ماڑے ماڑے کمزور لوگوں کے پاس بیٹھ کے نہیں آپ کی بات سنیں گے، لہٰذا آپ ہماری مجلس میں آئیں، وہاں آ کے ہمیں دین کی بات سکھائیں. پر میرے محبوب پیغمبر کو کوئی لالچ نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اگر وہ میرے وہاں جانے سے اسلام لے کے آئیں تو میں ان کے پاس بھی جا کے دین سنانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام ان بڑے بڑے سرداروں کے پاس چلے گئے. وہاں جا کے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی. ایک نبی پاک کے صحابی ہیں ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو آنکھوں سے نبی نے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ نبی پاک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے جہاں سرداروں کے پاس نبی پاک تشریف فرما تھے. نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح کندھوں سے پکڑ کے فرمایا سونے محبوب جی مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ بات بتاؤ نا. نبی پاک علیہ السلام اگر انسان کو نظر آتا ہو نا، اگر انسان کسی کے ساتھ بات کرے، جب وہ ان کا چہرہ دیکھتا ہے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ غصہ کر رہے ہیں یا یہ محسوس کر رہے ہیں کوئی بات. تو لیکن وہ آنکھوں سے نبینے تھے، ان کو پتہ نہ چلا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو وہ بات تو بتا دی، لیکن نبی پاک نے فرمایا ام مکتوم جب میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تم اس وقت باتیں پوچھ لیا کرو، اب بھی میرے پیچھے آ گئے ہو. جب یہ بات کی حضرت ام مکتوم وہاں سے واپس آ گئے، ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں آباسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر یہ پتہ نہیں ایمان لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، پر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے آپ ان کے ساتھ اس طرح بات نہ کریں.
فرمایا یہ پتہ نہیں ایمان لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، لیکن جو آپ کے دیوانے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی مہینے میں نا رجب المرجب میں، اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آج بعض لوگ وہ رات کو کھانا بنا کے یا کوئی حلوہ پوڑی بنا کے تقسیم کرتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں کہ ہم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ کی شہادت پر وہ خوشی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ امیر معاویہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام کے بدر لا معاویہ یعنی نبی پاک کے سالہ محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لگتے جگر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ پہ دونوں باپ بیٹے اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت امیر معاویہ میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے، ہمشیر جدی زوجائے نبی، ہمشیر جدی زوجائے نبی، ایتے امت نبی دا ماموں ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نالے قاری قرآن معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن یہ مسلمان ہوئے تھے اسی دن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی مقرر کر دیا تھا۔ فرمایا جو بھی آسمان سے وحی آئے گی تو لکھ لیا کرے گا۔ اسی وقت ڈیوٹی مقرر کر دی، جو بھی آسمان سے وحی آئے گی میرے محبوب پیغمبر پر جب قرآن پاک نازل ہوتا حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون ہے؟ فرمایا یہ امیر معاویہ ہیں۔ فرمایا آنے دو۔ جب حضرت امیر معاویہ آئے تو کان پر قلم ٹانگی ہوئی تھی، جس طرح کوئی لکھنے والا ہوتا ہے نا، اکثر کنیکٹر لوگ جو ہوتے ہیں کان پر قلم رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہر وقت لکھنا پڑتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا معاویہ یہ کان پر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے قلم تیار کیا ہے، جو بھی آپ پر وحی آئے گی میں اس قلم کے ساتھ لکھا کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا معاویہ آج کے بعد میں جس سے جو بھی لکھاؤں گا حق لکھوایا کروں گا، یعنی جو بھی آسمان سے آئے گا وہی تو حق اور سچ لکھا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا
میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو علم عطا فرما دے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا علم عطا فرما دے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ سواری پر سوار جس طرح انسان موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آگے والا جو پیچھے والا ہوتا ہے نا، آگے والے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ آپ کا جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ حضرت امیر معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے۔ فرمایا یا اللہ امیر معاویہ کو حساب کا علم دے دے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جو حساب کا علم فرمایا تھا اس میں اصل میں حکومت تھی کہ اللہ پاک حضرت امیر معاویہ کو حکومت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے فرمایا امیر معاویہ اگر اللہ پاک آپ کو حکومت عطا کرے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اللہ پاک مجھے ضرور حکومت عطا فرمائیں گے۔ پھر بڑی عرصہ دراز تک حضرت امیر معاویہ نے فرماتے ہیں کم از کم 18-19 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں جا کے حضرت امیر معاویہ نے حکومت فرمائی ہے، لیکن جب یہ حکمران بنے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئے، بادشاہ بن گئے، حکمران تھے۔ فرماتے ہیں ایک صحابی نے دیکھا یہ اپنے گھر میں تھے نا، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فرمایا ایک بچے نے نا رسی ان کے گھر میں ڈالی ہوئی تھی اور وہ آگے پکڑ کے جا رہا تھا، یہ حضرت امیر معاویہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ صحابی نے دیکھا یہ اتنا بڑا بادشاہ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آیا آ کے کہا کہ امیر معاویہ میں نے دیکھا آپ گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ اگر تم گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلو گے جس طرح بچے کریں گے، اگر تم اسی طرح کرو گے بچے راضی ہو جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کر رہے تھے، کبھی ان کا ماتھا چومتے کبھی ان کی رخسار چومتے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ پاک نے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کروں، لیکن بچوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ جو لوگ بچوں کے ساتھ محبت نہیں نہ کرتے وہ ان کے ساتھ بچے بھی پھر محبت نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بن گئے تو اتنا خوف تھا، یہ نہیں تھا کہ جب حکمرانی کے نشے میں آ گئے جو مرضی کرتے رہیں، اس طرح نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بن گئے اس وقت جو حکمران ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، وہی امام ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے میں فرمایا یہ جو مال غنیمت ہے یہ ہمارا ہے، یہ مال غنیمت ہمارا ہے، جس کو ہمارا دل چاہے ہم دیں یا نہ دیں، یہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر اس جمعے میں پھر فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہمارا ہے، جس کو ہمارا دل چاہے ہم دیں ورنہ نہ دیں۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، یعنی 15 دن گزر گئے، پھر اگلا جمعہ آیا۔ حالانکہ جو مال غنیمت ہے وہ مسلمانوں کا ہے، یہ بادشاہ کا حق نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جب تیسرا جمعہ آیا حضرت امیر معاویہ نے پھر فرمایا
یہ جو مال غنیمت ہے یہ ہمارا ہے، جس کو دل چاہے ہم عطا کریں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، فرمایا امیر معاویہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تلوار اٹھائیں گے، اگر پھر بھی نہ فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جمعے کے بعد اس آدمی کو بلا کے میرے پاس لے کے آؤ، اور فرمایا دروازے کھول دو، جو اندر آنا چاہتا ہے آنے دو۔ سب لوگ پریشان تھے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ امیر المومنین حکمران کے بارے میں ایک آدمی نے یہ عام مجمع سے کھڑے ہو کر یہ بات کر دی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ بادشاہ گورنر ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے زندہ رکھے، فرمایا تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے، فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ سب لوگ پریشان کہ ہم تو سوچتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ جو وقت کا حکمران ہو، جب وہ کوئی بری بات کرے اس کو کوئی روکے اس وجہ سے نہ کہ وہ ڈر لگتا ہو، وہ ڈرتے ہوں، فرمایا وہ حکمران جہنم میں جائے گا۔ فرمایا تو نے مجھے اس غلط فہمی سے نکال دیا ہے، لیکن میں ان حکمرانوں سے نہیں ہوں جو جہنم میں جائیں گے۔ آج کل کے حکمران ہیں جو مرضی کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹی سی بات کر دے اٹھاؤ، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی وجہ سے اٹھا کے پھینک دو اس کو جیل میں۔ فرمایا جو ایسا کرے گا نا وہ جہنمی ہے حکمران۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات، اللہ پاک کا خوف اتنا تھا حضرت امیر معاویہ پر، جب دنیا سے جانے لگے نا، دنیا سے جانے لگے، بس آخری بات، دنیا سے جانے لگے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، فرمایا اے میرے گھر والوں، یہ مجھے نبی پاک نے ایک قمیض دی تھی، ایک کرتا دیا تھا، جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ مجھے پہنا دینا، یہ مجھے پہنا دینا، یہ قبر میں میرے ساتھ چلا جائے گا۔ اور چھوٹی سی نا شیشی میں ناخن رکھے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرمایا ان کو چھوٹے چھوٹے کر کے کچھ ٹکڑے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، کچھ میری ناک کے پاس رکھ دینا، کچھ میری منہ کے پاس رکھ دینا، یہ مجھے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قبر میں میرے ساتھ ان کو بھیج دینا۔ تو میرے محبوب پیغمبر کے یہ وہ صحابی تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا میں جنتی کہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت ام حرام فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھی، بعض فرماتے ہیں رضائی خالہ تھی، ان کے گھر میں دن کے دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی، مسکرانے لگے۔ حضرت ام حرام فرماتے ہیں سونے محبوب اضحک اللہ سنہ، اللہ تجھے ہنساتا رہے، وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرانے لگے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنی امت میں سے ایک جماعت دیکھی ہے جو سمندری لڑائی لڑ رہی ہے، فرمایا وہ پانی پر ایسے بیٹھے ہیں جس طرح حکمران تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جو بھی سب سے پہلے سمندری لڑائی لڑے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جماعت جنتی ہوگی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں یا رسول اللہ پھر ان میں دعا کر دو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ نبی پاک نے فرمایا آپ بھی ان میں شامل ہوگی۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لڑائی لڑی گئی، اور اس لڑائی میں لڑنے والے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ تھے، جس کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آج لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔